الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 15 شعبان المعظم یعنی شب برات کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ چاہے پہاڑ برابر مشکلات ہوں، انشاءاللہ العزیز سورج نکلنے سے پہلے حل ہوں گی۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے، جادو کے معاملات ہیں، رزق میں بندش ہے، جنات یا بندش ہے، کسی معاملے میں بھی، سب کے لیے یہ ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ سال میں صرف ایک مرتبہ کیا جانے والا وظیفہ ہے جو دوستوں کی میں نظر کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج کی رات اس وظیفے کو لازمی کریں۔ دوستو، یہ شب برات کی رات ایک ایسی رات ہے کہ اسی رات کے اندر ہی پورے سال کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات کے اندر ہی انسان کی زندگی اور موت لکھ دی جاتی ہے، اور اسی رات کے اندر ہی انسان کے سب معاملات طے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ خاص رات ہے کہ اس رات کے اندر انبیاء کرام بھی جاگتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اور صحابہ کرام بھی جاگتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، جناب علی تابعین بھی جاگتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ محدث ابن رجب، یہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ لکھی لطائف المعارف کے اندر، صفحہ نمبر 152۔ حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے۔ آپ کہتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول على من مستغفر فاغفر له على مسترزق فأرزق على مبتل فعافية على كذا حتى يطلع الفجر۔ آپ کہتے ہیں کہ جب یہ نصف شعبان کی رات، شب برات 15 شعبان کی رات آتی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور پھر ندا کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی دل کی آرزویں مانگنے والا، ہے کوئی دل کی تمنائیں مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ ہر معاملات پہ ندا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ علا قضا یہی آوازیں صبح، جناب علی صبح طلوع ہوتے وقت تک یہی آوازیں دیتے رہتے ہیں، اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس رات کو جناب علی اٹھ کر وضو کر کے مصلی رسول پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آرزویں مانگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر جو بھی مانگو مولا کریم عطا فرماتا ہے، کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے۔ اس رات کا ایک خاص وظیفہ ہے جو دوستوں کی نظر کرتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے اندر بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس رات کی فضیلت کے اندر۔ دوستو، یہ بڑی خوش نصیب لوگوں کو یہ رات نصیب ہوتی ہے کہ جن کی زندگیاں آئی ہیں، مولا کریم نے پھر یہ ایک موقع عطا فرمایا اپنی بارگاہ میں جھکنے کا۔ بہت ہی کمال رات
کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو رب کی رحمت کے فرشتے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں زمین کی طرف اور ندائیں کرنا شروع کرتے ہیں، اور صبح طلوع ہونے تک یہی ندائیں آتی رہتی ہیں۔ تو دوستو یہ آج کی رات کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ سب سے پہلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے، جو کہ آج رات کو آپ لوگوں کو بھی کر لینی چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور توبہ کرنے کی وجہ سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور اس رات تو مولا کریم بے انتہا بخشش فرماتا ہے نا، بے انتہا بخشش فرماتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں اس رات کے اندر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور یہ آج رات سے ہی آئندہ جناب علی ایک پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز پختہ نماز کی پابندی کروں گا۔ کیوں؟ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس نماز کے اندر انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز کے اندر ہی مومن اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستو آج رات سے ہی ایک پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ العزیز کوئی نماز بھی قضا نہیں کروں گا، کوئی نماز بھی قضا نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ پختہ کر لینا ہے، پکا ارادہ کر لینا ہے، اور پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ہے، اور توبہ اس طریقے سے کرنی ہے، اس طریقے سے توبہ کرنی ہے کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے نا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے، مولا کریم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور حضور کا فرمان مبارک ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آج کی وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ کوشش کریں کہ یہ ایک نماز کا پختہ ارادہ کریں اور پکا گناہوں سے توبہ کریں، اور یہ بھی ارادہ کر لیں آج ہی رات سے کہ انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنا پہ میں قرآن کریم کے 2 رکوع پڑھا کروں گا، روزانہ کی بنا پہ لازمی پڑھا کروں گا۔ یہ وظیفہ اگرچہ صرف آج کی رات کا وظیفہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، لیکن ارادہ کر لینا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کو نیت کا جو عمل کا جو نیت کرتا ہے نا، اس نیت کا بھی اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں، نیت کر لیں کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنا پہ 2 رکوع کیا جتنا ہو سکا قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں گا، جتنا ہو سکا۔ کیوں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ایک تو ثواب ہوتا ہے، دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے۔ ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں جادو جنات، جادو ٹونے، ہر نحوستیں، ہر شے ختم ہو جاتی ہے، رب کی رحمتیں ہی رحمتیں آتی ہیں، بہاریں ہی بہاریں آتی ہیں۔ کوشش فرمائیں آج کی رات سے یہ نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز پختہ ارادہ کروں گا کہ روزانہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اور کوشش کرنا آج کی یہ بابرکت رات ہے، اس بابرکت رات کے اندر تھوڑا سا صدقہ نکال کر اپنے کام کا آغاز کریں کہ یہ ایسی رات ہے کہ اسی رات کے اندر ہی رزق لکھا جاتا ہے، اسی رات کے اندر ہی موت لکھی جاتی ہے، اسی رات کے اندر ہی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ بابرکت رات ہے۔ کوشش کریں کہ آج کی رات کے اندر اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے لازمی تھوڑا سا صدقہ کریں، اور صدقہ کر کے ہمارے اس
مدرسے کے تعمیراتی کام کے اندر، اور الحمدللہ مسافر طلباء روزہ رکھیں گے، اس کے لیے صدقہ لازمی ڈالیں۔ یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ۔ کوشش کریں کہ یہ بابرکت رات کے اندر انشاءاللہ العزیز صدقہ کر دیں، مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ بڑی بابرکت رات ہے، کوشش فرمائیں کہ یہ آج کی رات کا خاص وظیفہ لازمی کریں۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھیں، نماز عشاء پڑھ کر وہیں مصلی پہ ہی بیٹھ جائیں، اٹھنا نہیں ہے، وہیں مصلی پہ ہی بیٹھ جائیں، اور مصلی پہ بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آنکھیں بند کر لینی ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اپنے مقصد کا تصور کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں شادی ہو، جہاں چاہتے ہیں شادی ہو، اسی کا نام ذہن میں رکھ لیں، اسی کا خیال ذہن میں رکھ لیں، یا جادو جنات کا مسئلہ یا رزق کی بندش کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، وہی معاملہ وہی مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور پھر پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر پھر جناب علی 6 نفل پڑھنے ہیں، اور 6 نفل پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نفل کی نیت کرنی، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم اور الحمد شریف، اور الحمد شریف کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 21 مرتبہ، اور دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور الحمد شریف کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے پڑھنی جس طریقے سے میں نے پہلے بتائی کہ پہلی جو پڑھنی ہے، کہ یعنی پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی، یہ دوسری 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے پڑھنی جس طرح پہلے پڑھی ہے، کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طرح، پھر اتحیات کے بعد پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، جو بھی دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ جب آپ دعا مانگیں گے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، جب دل کو اطمینان ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ وہ مجرب اور کڑاکے دار وظیفہ ہے نا، یہ سال میں صرف 1 مرتبہ ہونے والا وظیفہ ہے، لیکن ایسا ہے کہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز، سورج نکلنے سے پہلے آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔